سر یہ بتائیے، سیاست حسن ہوتا ہے جمہوریت کا سر، ہماری سیاست میں جو شدت پسندی کا عنصر ہے، جو کچھ پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں ہوا، پھر اگلے دن قاسم سوری صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں ہو گیا، اس سے پچھلے اسلام آباد ایک نجی ہوٹل میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، یہ جو شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. میں شدید مذمت کروں گا بالخصوص مدینہ شریف میں مسجد نبی میں جو ہوا ہے. دل خون کے آنسو رویا ہے یار. میں اس کو پولیٹیکل میرا نریٹو نہ سمجھیے گا. ایک جگہ جو ادب کی جگہ ہے، جہاں پر تو سر جھک جاتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں، آواز بلند نہیں ہو سکتی، وہاں تو سارے دنیا کے بادشاہ سر جھکا کے گزرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ ہے اور مدینہ شریف ہے، وہاں تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ایک انداز ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ہماری مسلمانی کی حالت کیا ہے، ہمارے ایمان کی حالتیں کیا ہیں. ہم یہ جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کیا گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اس پہ بھی فتوے لگنے چاہیے کہ گستاخی ہے یہ. تو یہ سیاست کو جوڑ دینا ان چیزوں کے ساتھ اور ادب والی جگہوں پہ بے ادبی کرنا، یہ غلط رواج ہے. اور میں شدید یقین کیجئے مذمت کرتا ہوں ان تمام لیڈرز کی اور ان تمام بڑے لوگوں کی بھی جنہوں نے اس شدت کی سیاست کو شروع کیا ہے. یہ تو ایک سیاست تو ایک جمہوری عمل، ایک خوبصورتی ہوتا ہے سسٹم کی کہ آپ منتخب کرتے ہیں. یہ انتخاب کے ذریعے، آپ اپنے رائٹ کے ذریعے، اس کو شدت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. تو یہ ملک میں غلط رواج چل گیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں سر یہ بھی کہوں گا، اداروں کو برا کہنا یہ بڑا غلط ہے. وہ ادارے جو ملک کی سالمیت کو ممکن بنا رہے ہیں، افواج پاکستان کی بات کروں، بالخصوص جوڈیشری کی بات کروں، سب ادارے جو قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کسی شہید کے گھر چلے جائیے، ان سے جا کے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنا بچہ گنوا دیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. بارڈرز پہ جا کے دیکھیے، آپ گرمی میں 2 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے، کس طرح سے وہاں دن اور رات گزارے. ایل او سی پہ جائیے، یقین کریں برفیں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں مورچے بنا کے وہ بارڈر پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں ہمارے سپاہی. کتنی قربانی ہے، کتنی جانیں. چوتھے دن آپ کے سامنے خبر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ 74 سال کی تاریخ میں کسی 1-2 ناموں کو غلط کہہ سکتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی پالیسیز کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے. ادارے کو، اس کو ڈی مورلائز کرنا، آپ سوچئے وہ جو جان دے رہا ہے، گولی کھا رہا ہے، اس کا کتنا مورال ڈاؤن ہوتا ہوگا جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ادارے کی جو ایک ادارے کی وجہ سے ملک قائم ہے، ملک بڑا اہم ہے. یقین کیجئے سیاسی وابستگیاں چھوٹی ہیں، یہ لیڈر چھوٹے ہیں، یہ ملک بڑا قیمتی ہے. ملک قائم ہے تو ہم قائم ہیں. اور ہمیں شدید جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا چاہیے، برا سمجھنا چاہیے وہ لوگ جو اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں اور اداروں پہ تنقید کرتے ہیں اور اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں. سر یہ سیاسی انتشار اور سیاسی نظریات کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے جو لوگوں نے ایک معاشرے میں انسرٹنٹی پیدا کی ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سر میرا خیال ہے ٹائم لگے گا. یہ ہم ایک بند گلی کی طرف چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. اگلا جو وقت ہے بھائی، وہ مہینے 2-3 مہینے کا بڑا امپورٹنٹ وقت ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی کرائسس بڑا نہ شروع ہو جائے. کرائسس بلکہ ہم بالکل کرائسس کے اس وقت ہم کنارے پہ دہانے پہ کھڑے ہیں تباہی کے. اور اللہ نہ کرے، کیونکہ ہم پہلے ہی اتنے محاذوں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے بیرونی محاذ بہت زیادہ ہیں، اکنامک ایک جنگ ہے، 5th جنریشن وار ہم لڑ رہے ہیں، نیریٹیوز کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر آبادی اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیے یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے، کتنا بڑا کرائسس جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اللہ نہ کرے کہ جس طرح سری لنکا میں ہوا ہے کہ 18 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی اور بچوں کے پیپرز ہیں، پیپر پرنٹ نہیں ہوئے، پلاسٹک اویلیبل نہیں ہے آئی ڈی کارڈ پرنٹ کرنے کے لیے. تو اگر یہ کرائسس شروع ہو جاتا ہے تو ہم تو بڑے بڑے مشکل میں چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح کی شدت اور اس طرح کے جو شدید بیان دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی جو لڑائی مار کٹائی والی سیاست ہے، میں تو سخت اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ بالکل غلط ہے. سر 4 منٹ ہے میرے پاس اور میں چاہوں گا میرے 4 سوال اگر اس کا جواب مل جائے. سر اب رینڈم ہی ہے، مطلب ترتیب میں نہیں ہوں گے. سر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ 2 جنریشن کا، ہم سے پچھلی جنریشن اور اب جو ہمارے بعد آنے والی ہے؟ سر یہ جو 2 جنریشن کا فرق ہے، سینئر اور جونیئرز کا، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ سر وقت کے ساتھ ساتھ سمت کی کمی ہے. آپ جو نئی نسل ہے، اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، اس کے پاس رول ماڈلز نہیں ہیں. ان کو رول ماڈلز ہم نے بتائے کوئی نہیں ہے، ان کو خیر کے لوگ ہم نے متعارف نہیں کروائے، ان کو ہم نے بہتری کی چیزیں متعارف نہیں کروائیں. ان کی انسپریشنز بڑی خطرناک ہیں. آپ کبھی کسی بچے کا، ینگ بچے کا انٹرویو لیں، آپ خون کے آنسو روئیں گے. یہ کس طرف چل پڑے؟ ہم پورے تعلیم کے نظام کے ذریعے، ڈگریوں کے ذریعے، یونیورسٹیوں، کالجز اور سکولز کے ذریعے وہ سمت نہیں دے پا رہے جو سمت سے قوم کم از کم بہتری کی طرف چلی جائے گی. تو پہلے والی نسل میں کچھ بہتری تھی، تو اس کی بہت بڑی وجہ ایتھکس تھے. آپ پرانا میڈیا نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کے ڈرامے الفا بریوو چارلی، اندھیرا اجالا،
آپ کا دھواں ڈرامہ، آپ کا جانگلوس، آپ کا وارث، یہ سب سکھاتے تھے. آپ شام کے وقت میں اشفاق احمد صاحب کا زاویہ دیکھ کے سیکھتے تھے. آپ کسوٹی کے ذریعے آپ کی انفارمیشن اور نالج بڑھتا تھا. آپ ایون اینک والا جن دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے تھے. صبح کے کارٹون، بلی چوہے کے کارٹون کے ذریعے کچھ سیکھ جاتے تھے. تو تربیت کی سب چیزیں کہیں نہ کہیں میڈیا سے آؤٹ ہو چکی ہیں. اور یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، ان کی انسپریشنز نہیں ہیں، یہ ریئل ہیروز کو بھی نہیں جانتے. اچھا سر، یہ بتائیے ڈراموں کی بات کی، ڈرامے تو آج بھی ہمارے بڑے مقبول اور بڑے مشہور ہیں سر. سر اب دیکھیے چند ڈرامے کچھ سالوں میں کچھ بہتری آ گئی ہے. پریزاد آپ کا اچھا رہا ہے، میرے پاس تم ہو ایک ڈیفرنٹ تھا، لیکن آپ اس سے کئی گنا زیادہ ریٹنگ جو ہے آپ کے ٹرکش ڈرامے کی ہے. آپ ارطغرل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے ڈرامے ایک طرف ہیں، ارطغرل ایک طرف ہے. وہ آپ کی پروڈکشن تو نہیں ہے، آپ نے تو صرف ڈب کیا. تو وہ اس زمانے کے بے شمار ڈراموں پہ تو آپ بڑی سخت میں آخری تنقید کر سوال، سکتا ہوں. آخری سوال سر، موضوعات جو ہیں وہ آخری سوال. آپ نے موٹیویشن اسپیکر، جب بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بطور موٹیویشن اسپیکر، آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ جو عورت مارچ ہے، عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، کیا انہوں نے پاکستان میں عورتوں کی بہتری کے لیے کام کیا یا اس کو نقصان پہنچایا؟ میرا خیال ہے نقصان پہنچایا ہے. یعنی عورتوں کی بہتری کے لیے اگر کام کیا جاتا تو وہ بھی ایک شدت پہ چلے گئے نا جی. وہ حقوق پہ بات کرنے کی بجائے خاص اینگل انہوں نے لیا. یعنی وہ جس مرد کو برا کہہ رہے ہیں وہ تھوڑے سے کو مرد ہوں گے، سوسائٹی کا کوئی 1% یا 2% مرد ہوں گے جو واقعی خراب ہے، لیکن سارے مردوں کو غلط کہہ دینا یہ ایک شدت ہے. اس طرح آپ کسی بھی ادارے کو، اگر ایک کریکٹر کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، ایک بندے کو برا کہہ سکتے ہیں، سارے کے سارے ادارے کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ میڈیا کے چند ناموں کو خراب نام کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے میڈیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو عورت مارچ میں بھی آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ سب مردوں کو برا کہہ دینا اور تقسیم کر دینا کہ ایک طرف عورت ہے اور ایک طرف مرد ہے. میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج بھی غلط ہے. سر بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا آپ قوم کو عید مبارک کہہ لیجئے، کیونکہ شاید عید ہو کل. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی عید دے، دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. آپ کے پروگرام کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی ایڈوانس عید مبارک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ